بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام اسلامک فائنانسنگ کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل خان۔ اسلامک فائنانسنگ دنیا میں ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر نہ صرف یہ کہ اسلامی ممالک میں، بلکہ وہ ممالک کہ جو یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر بھی اب اسلامک فائنانسنگ کے چرچے اور تذکرے ہیں۔ دنیا کیوں اسلامک فائنانسنگ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے یا اس میں کیوں آنا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ جو ورلڈ کی مختلف فیگرز ہیں اس کے حساب سے اس شعبے میں، اسلامک فائنانسنگ کے شعبے میں گروتھ ریٹ 12 سے 15% ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے کہ مختلف یورپی ممالک اپنے قوانین کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اسلامک فائنانسنگ کو فروغ مل سکے۔ تو دنیا کو اس فائنانسنگ سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ فائنینشیل ٹرمائل کہ جو 2008 میں پیدا ہوا، اس میں اسلامک بینکس کس طرح سے بچ سکے؟ آج اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جناب فیضان میمن صاحب سے۔ فیضان میمن صاحب ہیڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسلامک بینکنگ، حبیب بینک لمیٹڈ سے آپ کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے آپ فورٹ ڈوڈ سیدات حیدر سے منسلک رہے، بے شمار کورسز کیے۔ اسلامک بینکنگ کے حلقوں میں آپ کے لیکچر دینے کا انداز ایک منفرد انداز ہے، اور آپ اپنے طالب علموں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، دل سے اسلامک بینکنگ پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرف آنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیشہ جو بات دل سے کرتے ہیں اس کی اثر رکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ فیضان میمن صاحب، آپ تشریف لائے۔ سر، اسلامک بینکنگ، اسلام کا مزاج کیا کسی بینکنگ سے یا کسی فائنانسنگ سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں کسی بینکنگ کی گنجائش موجود ہے؟ سب سے پہلے شکیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام۔ جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ اسلامک بینکنگ کا مزاج، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج، جی، بیسیکلی ماشاء اللہ وی آل آر مسلمس، اور بینگ این مسلم ہم سب کا ایک ایمان ہے کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ دین، بالکل جی۔ دین کا لیگزیکل مین جو ہے وہ ہے کمپلیٹنس، ہر چیز کا مکمل ہونا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آخری آیات نزول ہوئی اس میں یہ بھی ہے کہ اور ہم نے تم پہ دین کو مکمل کر دیا۔ جی بالکل۔ اگر ہمارے بینگ این مسلم یہ فیتھ ہے کہ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف مذہبی پیشوا بننے کو نہیں کہا گیا، دین، دنیا، معاملات، فیملی، سب کو ساتھ لے کے چلنے کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہمیں اسلامک فائنانس یا اسلامک بینکنگ کی لیجیٹیمیسیز ملتی ہیں، وہاں سے ہی ہمیں تمام وہاں سے بھی ہمیں کو ملتی ہے۔ اچھا، وہی ایک ہمارا ایسا بیسکلی ہم لوگوں کے لیے سب سے مین اسکول کیا ہے؟ قرآن، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سورسز آف شریعہ۔ اب جہاں ہم اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی اسلامک تو ہم کہہ رہے ہیں اسے، اچھا، بینکنگ تو کی ہی ہمارے ہاں، بیسکلی بینکنگ کے معاملات تو ہمیں وہاں سے ملتے ہیں۔ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، وہ کس بیس پہ ہوئی؟ سب سے مشہور ہم 3rd کلاس کی اسلامیات میں یہ پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کے گئے، اس کو تجارت کیا، اس سے جو فائدہ آیا وہ اپنا نفع، اپنا حصہ رکھا، اور باقی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا، جس سے وہ متاثر ہو کے آپ کو انہوں نے شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس ٹرانزیکشن کو آج ہم عربی میں کہتے ہیں مضاربہ۔ اچھا، دس از کالڈ مضاربت۔ دس از کالڈ مضاربہ، کہ کسی انویسٹر نے پیسے دیے، دوسرے نے جا کے اس پہ کام کیا، جب اس نے اس کے اوپر کام کیا، دونوں نے پری اگریڈ منافع رکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی تم کام کرو گے 30% نفع تمہارا، 70% نفع میرا۔ دس از کالڈ مضاربہ۔ یعنی یہ لیجیٹیمیسی آج کی تاریخ کی کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، یا آج ہم لوگ بیٹھ کے کوئی ہیلے بہانے یا یہ چیزیں جو ایک عام لوگ کے دماغ میں سوال آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین نے ہمیں یہ تمام چیزیں سکھا دی، اور جب قرآن نے، اللہ پاک نے خود کہہ دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ٹھیک ہے، بالکل۔ یعنی ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ سود حلال ہے یا سود بینکنگ ہے؟ وہ آپ، اللہ پاک نے اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، بے کو حلال کہہ دیا۔ یعنی قرآن 2/3 قرآن ہمارا ہے ہی معاملات۔ جی ہاں، بالکل۔ یعنی ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، آپ ایک سب سے بڑی اگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں معاملات اور بینکنگ کی قرآن کے اندر آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جو آیت دین دی ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزیں قرآن نے بتائیں، لیکن آیت دین ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب بھی آپس میں معاملہ کرو اس کے پورے احکام بتائے،
اچھا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب بھی معاملہ کرو تو لکھ لو، صحیح. نہیں لکھ سکتے تو لکھنے والے کو بلاؤ، لکھنے والا اس کو لکھے، لکھ کے دونوں فریقین کو سنائے اور گواہان موجود ہو. یعنی اتنی ڈیٹیل میں معاملات پہ قرآن نے بحث کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے معاملات کو ہم سب کو کرنے کو کہا ہے. اور معاملات آپ جو یہ مزاربت کے اصول آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے یہ مزاربت کے اصول دیے، اور وہیں سے یہ بینکنگ کا آغاز ہوا، بلکہ صحیح اور حقیقی بینکنگ کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. مقاصد شریعت اس فائنانسنگ کے بارے میں کیا تھا؟ شریعت کیا چاہتی ہے فائنانسنگ کے ذریعے؟ مطلب ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جناب دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ بس نماز روزے اور اپنے معاملات کرنے کا نام ہے. مقاصد شریعت اس فائنانسنگ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بیسیکلی فائنانسنگ از نتھنگ. مقاصد شریعہ ہے کیا؟ پہلے ہمیں یہ سوچنے کی، اس پہ ڈسکس کرنے کی وہ ہے. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ مقاصد شریعہ یہ ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مجھے روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ میرے مذہب ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر عمل اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. بے شک. اب تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی اتنے مالدار تھے، ان کی تجارت دور دور تک مشہور تھی، اور عرب میں تو تجارت ایک بڑا اس وقت مشہور شعبہ تھا. اچھا، اب ہم کچھ نہیں کہتے، اسلامک فائنانس کچھ نہیں کہتی. مقاصد شریعہ بیسکلی 3 چیزوں کو منع کرتی ہے. پہلی چیز ربا. اب سود. کلیئر. اچھا، ربا صرف سود نہیں ہے، ربا ہے کسی بھی قسم کی زیادتی، جو عربی میں اس کا لیکسیکل مین ہے کسی بھی قسم کی زیادتی. اچھا، کسی بھی قسم. اچھا، اب مطلب یہ کہ آپ اگر نفع میں بھی بہت زیادہ زیادتی کرو گے تو وہ بھی غلط ہے. وہ ربا نہیں ہے لیکن غلط ہے. اچھا، وہ احتکار اور کسی کو بلیک میل کرنا ہے، جس کو ہم لوگ ہماری اردو زبان میں ضرر، کسی ایک پارٹی کا کسی ٹرانزیکشن میں جان بوجھ کے نقصان کروانا بھی غلط ہے. شریعہ میں یہ بھی ممانعت ہے. تو سب سے پہلی چیز ہو گئی ربا. دوسری چیز ہو گئی، ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں سب ربا نکل گیا کانٹریکٹ سے تو کانٹریکٹ صحیح ہو گیا. نہیں، دوسری چیز ہے غرر، انسرٹنٹی. شریعہ میں انسرٹن ٹرانزیکشنز کو بھی پروہیبٹ قرار دیا گیا ہے. انسرٹن ٹرانزیکشن سے مطلب یہ کہ میں کہہ دوں شکیل صاحب ایسا کریں کہ یہ جو آپ کا آم کا باغ ہے، اس کے اگلے سال کا پھل میں ابھی خرید رہا ہوں، یہ پیسے لے لیں. اچھا، یہ غلط ہے. اب کتنی کوانٹٹی ہوگی، پھل ہوگا نہیں ہوگا، کیا چیز ہے، اس قسم کی بے یا اس قسم کی سیل بھی منع فرمائی. تیسری چیز ایک ہے، وہ ہے آپ کا قمار، میسر اور قمار. قمار بیسیکلی اسپیکولیشن، جو آج ہماری کمیونٹی میں گیمبلنگ، جوا. اچھا، ہمارے ہاں جوا یہی سمجھتے ہیں کہ صرف تاش کے پتے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھیلنا جوا ہے، یا سٹا کھیلنا جوا. جوا ہر قسم کا جوا جس میں اسپیکولیشن شامل ہو، انسرٹن ٹرانزیکشنز بھی ہوں اور اسپیکولیشن بھی شامل ہو، وہ جوا ہے. ایگزامپل آج کل ہمارے یہاں بڑے زبردست ہوتی ہے، ہم لوگ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہوتے ہیں جی، چیز لی نہیں بیچ دی، مارکیٹ چلے گی تو میں خریدوں گا. یہ تمام چیزیں شریعہ نے بڑی سمپل بات کہی ہے، اپنے معاملات کو کلیئر رکھو، جتنا کلیئر کر سکتے ہو کھول کے بیان کرو، ڈسکلوز کرو. جتنا پراپر ڈسکلوزر ہوگا اتنا پراپر ٹرانزیکشن ہوگی. بس یہ ماخذ شریعہ. واٹ از مزاربت؟ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں جناب مزاربہ ہے، فلاں مزاربہ ہے، فلاں مزاربہ ہے، مزارباز نے لوٹ لیا، مزارباز کی قیمت اتنی کم ہو گئی. تو یہ واٹ از مزاربت؟ بیسیکلی مداربہ، جیسے میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا، مداربہ ایک ٹرانزیکشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی. مداربہ کیا ہے؟ بہت سمپل سی چیز ہے. مداربہ یہ ہے کہ ایک ایگزامپل کہ ایک مسٹر اے نے مجھے کہا کہ فیضان صاحب یہ لیں 1 لاکھ روپے، یہ میرے پیسے ہیں، آپ کا کپڑے کا کاروبار ہے، 1 لاکھ روپے اپنے آپ کپڑے کے کاروبار میں لگا لیں، اور اس سے جو بھی کپڑے کے کاروبار سے نفع ہوگا آپ 30% خود رکھ لیجئے گا اور 70% مجھے دے دیجئے گا نفع کا، کیپٹل کا نہیں. اگر یہ کیپٹل کا یہ ریشو طے ہے یا یہ پری ایگریڈ ہو سکتا ہے، 10-90 ہو سکتا ہے، 5-95 ہو سکتا ہے، 50-50 ہو سکتا ہے، جو بھی پری ایگریڈ، لیکن یہ ریشیو پری ایگریڈ ہونا چاہیے. اچھا، پری ایگریڈ ہونا پہلے سے طے ہوگا یہ. اور یہ نفع کا ریشیو کیپٹل کا نہیں ہونا چاہیے، نفع کا ہونا چاہیے کہ 100 روپے نفع ہوگا تو 30 روپے آپ کے 70 میرے. ٹھیک ہے، کیپٹل کا نہیں ہوگا کہ 1 لاکھ روپے کا 13% دے دیں، یہ پھر سود ہو جائے گا. پروفٹ جی، کیپٹل کا پروفٹ فکس نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ جو پروفٹ کمائیں گے اس کا پروفٹ بانٹا جائے گا، جو ایکچوئل کمایا صرف وہ بانٹا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اچھا، یعنی ہمارے ہاں آج مارکیٹ میں ایک عام ٹرم بہت مشہور ہے کہ وہ انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں پر منتھ ہم آپ کو 5,000 روپے دے دیں گے. شرعاً یہ حرام ہے. مطلب آپ کیپٹل پر جو پروفٹ لگائیں گے کہ جناب اتنے % سے آپ کو ملے گا، یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. نفع مجھے ہو گیا
50% اس میں ہو گیا, 50%, اس 50% میں ہمارا جو پری ڈیٹرمن ہے, پہلے سے جو ڈیسائیڈ ہے, اس پر ہم 30 آپ کا 70 میرا, 50 آپ کا 50 میرا, اس میں کوئی برائی نہیں, اس میں کوئی حرام کوئی نہیں. شریعہ میں شریعہ بہت آسان ہے شکیل صاحب, شریعہ میں اتنی آسانیاں موجود ہیں. آسانیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا مشکل ہے چلنا, اتنا پریکٹیکل ہے. شریعہ تو کہتی ہے کمایا اب بانٹ لو, ڈسکلوز کر لو کہ اتنا کمایا تھا, اتنا آپ کا نفع آپ کا, اتنا میرا. یہ پہلے ڈسکلوز کر لو, پہلے طے کر لو, لکھ لو, اور یہ لکھ لو آپس میں. جو آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ لکھ لو, یہ سمپل مداربہ ہے. اب ہمارے ہاں کیا مدارباز کی فارم آئی, ایک تو مدارباز ہے جی, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس آئے تھے. یہ گورنمنٹ نے کمپنیز بنائی تھیں اور یہ مدارباز فلوٹ ہوئے, اور مدارباز نے مارکیٹ میں کام کیا کہ آپ ہمیں انویسٹمنٹ دیں, اور ہم اور شیئر ہولڈرز بھی تھے, اور یہ فلوٹ ہوئے. بینکوں میں مدارباز یہ ہیں کہ بینک بیسیکلی کہتے ہی ہیں کہ اپنے ڈپازیٹرز کو وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ مائی ڈپازیٹر, یو آر مائی انویسٹرز. ایک ہوتا ہے شیئر ہولڈر, ایک ہوتا ہے انویسٹر. شیئر ہولڈر نے پیسہ لگا کے بینک کھڑا کر دیا, اسلامک بینک ہے, کہ بھائی یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے بینک کھڑا کر دیا, یہ میری ایکویٹی ہے, یہ میرے کریڈینشیلز ہیں, آؤ میرے ساتھ پیسہ لگاؤ, میں آگے کاروبار کروں گا. اس میں ایک آپ کی قطع کلامی میں کرتا ہوں کہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسلامک بینکنگ اینڈ کنونشنل بینکنگ. یہی فرق بتانے کی کوشش میں کروں گا کہ کنونشنل بینکنگ میں تو شیئر ہولڈر نے آیا, اس نے کہا جی مجھے ڈپازٹ دو, 12% میں سود یا ریٹرن آپ کو دے رہا ہوں, 5% ریٹرن دے رہا ہوں سیونگ اکاؤنٹ پہ, 6% ریٹرن دے رہا ہوں اس اکاؤنٹ پہ, وہ ریٹرن فکس کر دیا. اسلامک بینکنگ میں وہ انوائٹ کرتے ہیں انویسٹرز کو, آؤ میرے ساتھ انویسٹ کرو. ٹھیک ہے, وہ پری اگریڈ ریشیو کے مطابق انویسٹ ہوتا ہے, ریشیو آف پروفٹ, ریشیو آف پروفٹ, نٹ کیپٹل. میں بارہا اس پہ ایمفیسس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بار میں آپ سے جو اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین بھی ہمارا کلیئر کر لیں یہ بات کہ یہ کیپٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ پروفٹ کی بات ہو رہی ہے. پروفٹ میں آپ کو طے کر لیا جاتا ہے کہ اس حساب سے پروفٹ ملے گا اور اس حساب سے آگے دیا جائے گا. اچھا, اب یہاں پہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلامک بینکس چونکہ بیٹھے ہوئے ایک لیول پلینگ فیلڈ میں اور گھرے ہوئے کنونشنل بینکوں کے درمیان ہی, تو ایک جب انویسٹر آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے مجھے نفع کتنا ملے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ورکنگ جو ہمارا لاسٹ نفع ہوا ہوا ہے, لاسٹ پروفٹ ہوا ہوا ہے, اس کی بیک ورکنگ کرتے ہیں. ورکنگ بیک کر کے ہم نکالتے ہیں کہ میرا نفع لاسٹ ٹائم کیپٹل کا اتنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دیا تو آپ کے کیپٹل پہ جو ریٹرن آن ایکویٹی ہم نے کما کے دیا, بیسیکلی ہم اس کو ریٹرن آن ایکویٹی کہتے ہیں, وہ اتنی % تھا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 11-12, اور آگے کا وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اتنا ہوگا. وہ ایکسپیکٹڈ کیسے نکلتا ہے, یہ بھی بڑا ڈفرینس ہے. لوگ سمجھتے ہیں آپ تو ایک ہی دے رہے ہیں. جی, ایکسپیکٹڈ ایسے ہوتا ہے کہ ہم فیوچر فورکاسٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک ادارہ چائے کی دکان یا پان کی دکان نہیں چلا رہا, وہ ادارہ ہے, بینک چلا رہا ہے. بینک کے اوپر ریگولیٹر ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں, بورڈ ہے, وہ بتاتا ہے. کوئی بھی کاروبار کرنے جاتے ہیں تو آپ 5 سال کی فیزیبلٹی بتاتے ہیں کہ ہم اگلے 5 سالوں میں اتنا ریٹرن کما کے دیں گے. تو ایسے بینک بھی فیزیبلٹی بناتے ہیں, اپنی پروجیکشنز بناتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے پاس آئیں گے, اتنے میں لگاؤں گا, اس پہ اتنا ریٹرن میں کماؤں گا تو اتنا میں دے سکوں گا. اگر پیچھے سے کوئی پارٹی ڈیفالٹ ہو گئی, کوئی پارٹی بیٹھ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, تو وہ نقصان بھی آگے پاس آن ہوگا. مداربہ میں جتنا بھی نقصان ہوگا وہ مدارب کا نہیں ہوگا, انویسٹمنٹ مینیجر کا نہیں ہوگا, وہ رب المال کا ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں پھر انویسٹمنٹ مینیجر کا کیا قصور ہے. انویسٹمنٹ مینیجر نے جو محنت اور ٹائم لگائی, یہ اس کا نقصان ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں ایک اور میں کلیریفیکیشن کرتا ہوا جاؤں کہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے آج تک نقصان تو دیا ہی نہیں ہے. ایک تو کیس اسٹڈی موجود ہے مارکیٹ میں, کسی نے نقصان بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, میں پروگرام پہ بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ نقصان دیا ہے. لیکن دوسرا یہ کہ دیکھیں بینکوں کا سائز ہے اربوں میں, ہم لاکھوں ڈپازیٹر ہیں, لاکھوں انویسٹرز ہیں. لاکھوں میں 1 لاکھ انویسٹر ایک ساتھ نہیں بیٹھے گا, اللہ نہ کرے ملک نہ بیٹھے. اگر ملک چل رہا ہے, ملک کی کریڈیبلٹی ہے, تو ایک انویسٹر بیٹھے گا. تو 5 ارب روپے میں اگر 5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے تو میری پرسنٹیج پوائنٹس میں گرے گی, زیادہ نہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ بیسیکلی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے جو ہم لوگ اس وقت مارکیٹ میں کر رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ نقصان ہی کرو بھائی؟ مطلب یہ کیا ضروری ہے کہ اسلامک فائنانسنگ کر رہے ہو تو نقصان ہوگا؟ شکیل صاحب, ہمارے یہاں ایک بڑا پرسیپشن ہے, اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلام نا, تو ایوری بڈی از تھنکنگ کہ یار آپ NGO ہیں, یعنی آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ بغیر میں آپ کا مارگیج کیے یا رہن رکھے آپ کو میں آگے فیسلٹی نہیں دوں گا, تو ایسی کیسی اسلامک ہوگی. تو میں کوئی NGO کھول کے نہیں بیٹھا, میں ایک کمرشل وینچر کھول کے بیٹھا ہوں. اور شریعہ میں کمرشل بزنس کرنا 100% جائز ہے اگر یہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہو. شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہو, کام میں کوئی غرر نہیں ہو, کوئی قمار نہیں ہو, کوئی ربا نہیں ہو, دین آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں, کوئی بھی کاروبار چلا سکتے ہیں, کوئی بھی بینکنگ کر سکتے ہیں. یہ بالکل اس میں نے جتنی بات سمجھاؤں, ہمارے یہاں یہ ایک تو یہ مضاربت والا سلسلہ چل رہا. دوسری چیز ہمارے یہاں لیز بیس موڈ بہت زیادہ ہیں. تو کچھ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ واٹ از دا ٹریڈ بیس موڈ
اینڈ لیز بیس موڈ، یہ جو ہمارے یہاں بہت ساری، اس لیے کہ ہمارے ناظرین میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور بہت غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑی ایک ہمیں جو تنقید کا سامنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں آپ لوگ مشارکہ مداربہ نہیں کرتے. بھائی ہم مشارکہ مداربہ کرتے ہیں آن دا ڈپازٹ سائڈ، پارٹنرشپ، اور مداربہ بھی پارٹنرشپ، دونوں. مشارکہ میں دونوں کیپٹل ملاتے ہیں، مداربہ میں کیپٹل ایک کا ہوتا ہے. آپ پارٹنرشپ نہیں کرتے. اور آئیڈیل موڈ پارٹنرشپ ہے، ایسا نہیں ہے. آئیڈیل موڈ پارٹنرشپ بہت سے اسکالرس کے نزدیک ہے بھی، لیکن ایک بہت مضبوط دلیل ہے امام شافعی کے تحت. اگر آپ نے ایک جگہ مداربہ کیا، یعنی میں نے آپ سے مداربہ کیا، ٹھیک ہے، تو آگے میں آگے مداربہ نہیں کر سکتا، مجھے آگے ٹریڈ کرنی ہے. ٹھیک، یعنی ایسا دوسرے ائمہ کرام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں آپ آگے مداربہ کریں، اور اسلامک بینکوں کو نو ڈاؤٹ مداربہ کی طرف جانا چاہیے. لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ صرف مداربہ ضروری نہیں ہے. اسلام میں بہت سارے ٹریڈنگ بیس موڈ الاؤ ہیں، لیزنگ بیس موڈ الاؤ. اگر ٹریڈ الاؤ نہیں ہوتی تو آپ بتائیں کہ کیا آپ سبزی خرید سکتے تھے؟ بالکل نہیں خرید سکتے. آپ کیا کھیتوں میں جا کے مشارکہ کرتے ہیں؟ نہیں. یعنی آپ کو اللہ پاک نے قرآن میں اتاری آیت کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بالکل، یعنی پروفٹ، تجارت کا جو بھی پروفٹ ہے وہ جائز ہے، حلال کیا تجارت کو. جب تجارت کو حلال کیا تو ہم نے بھی کچھ موڈ ٹریڈ بیسڈ اٹھائے، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرابحہ ایک بڑا مشہور ہے، جس کو لوگ ایک سمجھتے ہیں بارڈر لائن ٹرانزیکشن. یا یہ مرابحہ کوئی بارڈر لائن ٹرانزیکشن نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، مرابحہ حلال ہے. اور آج کی سوسائٹی میں مرابحہ سے پرفیکٹ موڈ آف فائنانس اویلیبل نہیں ہو سکتا. وجہ مرابحہ اس لیے ہے کہ شکیل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا کموڈٹی کا کام ہے، آپ کاٹن پرچیز کرتے ہیں، صحیح ہے، آپ کو مارکیٹ سے رننگ فائنانس کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آپ رننگ فائنانس نہیں لیں، آپ کو جو کاٹن خریدنی ہے وہ میں خرید کے دیتا ہوں. میں آپ سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ خرید کے دیتا ہوں. تو لوگ بولتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ پروفٹ زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ شریعہ کے اندر پروفٹ اگر آپ فکس کر لیں ٹریڈ کے اندر، ٹھیک ہے، اور جس میں میوچلی دونوں پارٹیز ایگریڈ ہوں، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، پروفٹ اتنا ایکسیسو نہ ہو کہ آپ نے ایک پین رکھا ہے 2 روپے کا، اس کو آپ بیچ رہے ہیں 5 لاکھ پہ. یہ شریعہ نے منع فرمایا. لیکن شریعہ نے اتنا یہ اجازت دی ہے کہ اگر میں اور شکیل صاحب ایگری کر لیں، یہ 2 روپے کا پین ہے، میں کہہ رہا ہوں شکیل صاحب میں 2 مہینے کے کریڈٹ پہ آپ کو یہ 3 روپے کا دوں گا. جی، آپ ایگری کر رہے ہیں، ہاں فیضان صاحب میں آپ کو 3 روپے دے دوں گا. اب یہاں پروفٹ فکس ہو گیا، ریٹ فکس ہو گیا، آپ کو میں نے پین بیچ دیا. اب چاہے 1 مہینے بعد آپ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں یار فیضان میں جلدی پیسے دے رہا ہوں، مجھے آپ 3 روپے ہی دیں گے. آپ 4 مہینے بعد پرائز فکس ہو گئی، پرائز فکس ہو گئی. ٹریڈ میں پرائز فکس کرنا ضروری ہے. جی، ٹریڈ میں پرائز فکس کرنا ضروری ہے. تو وہ جو فرما رہے تھے آپ 4 مہینے بعد آئے تو کیا ہوگا؟ 4 مہینے بعد آئیں گے تو بھی میں 3 روپے ہی لوں گا. میں اس پر کوئی پیسے بڑھاؤں گا نہیں؟ کوئی نہیں بڑھا سکتے. اچھا، اب پبلک میں ایک بڑا پرسیپشن ہے کہ آپ پیسے تو بڑھاتے ہیں، ہم پیسے نہیں بڑھاتے. مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کے پاس جب یہ شروع میں ہمارے ساتھ مسئلے آئے تو ہم علماء کرام کے پاس گئے کہ بھائی ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ کسی دوست سے جان چھڑوانی ہو تو اس کو ادھار دے دو، ادھار دے دو، صحیح، تو وہ کبھی نظر بھی نہیں آئے گا. تو دس از دا پرابلم آف آور سوسائٹی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا 100% پبلک کے لیے ایشو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کہا اچھا اب پیسے مل گئے، اب وہ کیا ہوگا، پہلے ان کے پاس ایکسپورٹ کی واپس ریئلائزیشن آ گئی، اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیا، ریئل اسٹیٹ میں لگا دیا. وہ پیسہ میرا نہیں ہے، وہ انویسٹر کا ہے، وہ مداربہ پہ جس سے لیا ہے، مشارکہ پہ جس سے لیا ہے، میں اس کو جواب دوں. تو اس کے لیے شریعہ میں ایک اجازت تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے اوپر خود انڈرٹیک کرتا ہے کہ اگر یہ پیسہ میں نے ٹائم پہ نہیں دیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا. اچھا، وہ صدقہ کرے گا، وہ پینلٹی نہیں ہے، وہ چیریٹی ہے. اب وہ بھی بہت سے بینکوں نے اب ہٹانا شروع کر دیے کیونکہ ماشاءاللہ ہم 12 سال سے اس فیلڈ میں ہیں. جس بڑے بڑے کسٹمرز پہ، جن اچھے کسٹمرز پہ ریلائنس بلڈ ہو گیا، ان کے ایگریمنٹس میں یہ چیز نہیں ہے. جس کے ساتھ پہلا ٹرسٹ کا لیول نہیں ہوتا ان کے ایگریمنٹس میں اس چیز کو ڈالا جاتا ہے. اور اس کو علماء سے جو ڈسکس ہوتی ہے اور سینئر مینجمنٹ بینک کی یہی کہتی ہے یار کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس اور بارنے والی بات ہے. تو جو اچھا کسٹمر ہے اس کو یہ ویو کر دیتے ہیں. اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.